آج 25 الاول جمعرات کے دن ہاتھ کے انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ 1 گھنٹے میں دولت ملے گی، یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 الاول جمعرات کے دن کا بڑا نائب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا، ہر رشتہ دار فون کر کے پوچھے گا اتنی دولت کیسی ملی۔ آج 25 الاول جمعرات کے دن کا ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ اس وظیفے کو خاص کر وہ شخص لازمی پڑھے جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت کا تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئے، وہ شخص دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ دولت کا خاص وظیفہ کسی صورت میں مت چھوڑیں۔ جو شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیں، آپ پھر زندگی بھر اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بھی بتایا، جس نے پڑھا، رب کریم نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وظیفہ ہے جس سے آپ کے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ حضرت علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ پھر دوسرا شخص آیا، کہنے لگا، میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نرینہ اولاد کی خواہش رکھتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ پھر تیسری شخص، اس نے کہا، میرے گھر میں پریشان ہے، اپنا مسئلہ بیان کیا تو حضرت علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا، مولا علی، آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنی مختلف مسائل پیش کیے، آپ نے تینوں کو استغفار کا ہی ذکر کیوں فرمایا؟ تو مولا علی نے فرمایا، آج ہماری تباہی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشان کسی کی جان نہیں چھوڑی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے وہ رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دے دیا جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو استغفار کرو۔ بعض اوقات انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسے گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے، وہ بندہ رب کو پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کا کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عبادت آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے خدا را آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، پھر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں جو ہمیں واقعی کامیابی کر دے، تو دوستو یاد رکھیں، استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دے سکتا ہے اور ہمیں ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہی بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ اگر آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ دوستوں، مغفرت گناہوں کی شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام سے استغفار کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے آیات موجود ہیں جو ہمیں مغفرت، استغفار کے بارے میں بتاتی ہے، اور کچھ آیات تو اس بارے میں حکم دیتی ہے، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں اور کچھ اس کی تعریف کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فرمایا، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان کرنے والا ہے۔ القرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں،
الحدیث۔ اس حدیث پاک سے استغفار کی اہمیت اور وفادیت واضح ہوتی ہے۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا، اس کی محبت اور رحمت، عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کا روشن، درجات کا بلند ہونا، زاہد و تقوی پیدا ہونا، وقار بربادری میں اضافہ، روزی میں کشادگی، مال اولاد میں اضافہ، بلاؤں مصیبت سے دوری، جسمانی روحانی قوت میں اضافہ اور بندے کا اپنے خالق کے محبت کی طرف رجوع ہونا، نعمتوں سے بے نیاز ہونا، بندے میں دیگر صفات کا پیدا ہونا شامل ہے۔ جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، وہاں کچھ شرائط بھی ہیں۔ ان میں اولین یہ ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ماننا ہے۔ اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاص کا مزین ہونا، عاجزی کا، انکساری کا، ساتھ اللہ کی طرف سے متوجہ ہونا، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا ہے۔ جبکہ استغفار کے آداب میں جسمانی اور روحانی طہارت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ استغفار کے اوقات میں رات کو اللہ سے بخشش مانگنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا استغفار کرے، میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین، آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 25 جمادی الاول جمعرات کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو یہ نہ دیکھنا، یہ ناممکن ہے۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے، مانگ کس ذات سے مانگ رہا ہے؟ جو عرش الہی کا رب ہے، جو خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہو جس کے قبضے قدرت میں دونوں جہاں کی بادشاہت ہے، وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ بہت غفور و رحیم، بے نیاز ہے۔ آج آپ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو گاڑی، دولت، شہرت، جو بھی چاہیے وہ مانگ لیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ دھیان سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا ہے۔ یہ آیت قرآن پاک کا آغاز ہے۔ اللہ پاک کو یہ آیت اتنی پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا آغاز اس آیت کے کریم سے کیا ہے۔ اس آیت کا اندر رب کا شکر ہے۔ جو بندہ اس آیت کو پڑھ کر رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس کی ہر حاجت پورا فرما دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے، جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور زیادہ عطا فرماتا ہوں، جو میری ناشکری کرتا ہے میں اسے ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں۔ اس لیے آج آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو
اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور جب جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کے نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اس آیت مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی گناہ، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائے گی اور کامیابی آپ کو مقدر ہو جائے گی۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے رب کریم کے 2 نام یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق، اے رزق دینے والے ذات، اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات، آج 25 جمادی الاول جمعرات کے دن یا رزاق یا فتاح کو پکارنے کی دیر ہے۔ عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے، کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ آپ یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا رزاق یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاق یا فتاح کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ وظیفہ تو ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن کامیابی ہونے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ کامیابی کا راز ہر کوئی چھپا لیتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں لوگوں کے لیے آسانیاں ہو، لوگوں کے لیے دعائیں قبول ہو، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہو۔ غور سے سنیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 100 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر رب کریم کے 2 صفاتی نام یا رزاق یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جو کہ 23ویں پارے میں موجود ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی عورت ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنی ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ اب آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ نے پہلے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس کے پاکی بیان کر کے اپنے گناہوں کے بخشوا لیا۔ اب رب راضی ہے۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ یا رزاق سے رزق مل جائے گا، رزق کے 300 دروازے کھل جائیں گے۔ یا فتح سے کامیابی آپ کو مقدر ہو جائے گی، رکاوٹیں بندشیں جڑ سے ختم ہو جائیں گے اور آپ پر رحمتوں برکتوں کے برسات ہوگی۔ سورہ کوثر سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائے گی، بے سکونی، بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ خدا را یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے کیجیے۔ دوستو، آج کا وظیفہ نہایت آسان اور مختصر ہے۔ اسے پڑھنے کے لیے صرف 1 منٹ ہی لگے گا، اس سے زیادہ کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ آپ نے 25 جمادی الاول جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لینا ہے اور انشاءاللہ آپ کے رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔